صفا مروہ کر رہا تھا، حج تھا میرا پہلا حج تھا، 2-3 حج کیے ہیں میں نے، تو میں صفا مروہ کر رہا تھا، تو ایک درویش میرے ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا ایک مقدس عمل ہے، حالت احرام میں ہے، حج میں ہے، اولاد کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مجھ سے کہنے لگے جتنی کوشش اس سے 100 گنا دعا، بہت زیادہ کوشش کی جائے، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، ان کے دن رات پہ نظر رکھی جائے کہ اس سے 100 گنا دعا کی جائے، اور اس سے 100 گنا دعا کہ اللہ بس میں نے اپنی محنت کر دی، میں بھی مخلوق، میری طرف دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، بارش ہو رہی ہے، خیال کرنا نور کی رحمت کی برکت کی، کہیں برتن اگر الٹا ہوا تو بارش کا قطرہ نہیں جائے گا، یا اللہ میں بھی مخلوق، میری اولاد بھی مخلوق، پہ اس پہ محنت کی، وہ بھی مخلوق، تو خالق ہے، تو چاہے گا تو ان کے اخلاق، ان کا رزق، ان کی عزت، ان کی تونگری، ان کے لیے برکت اور رحمت کے فیصلے ہوں۔ جتنی محنت کریں اس سے کتنے گنا؟ 100 گنا دعا کریں، 100 گنا دعا کریں، جتنی محنت کریں اس سے 100 گنا دعا کریں۔ اور ایک دعا میں اکثر بتاتا ہوں اور اس کے بہت نتائج ہیں، رب جعلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو یاد کریں، میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے، اور سوچتے ہی آپ کے اندر ایک فرحت اور راحت ہوگی، فرحت اور راحت ہو۔ انسان جب آگے چلتا ہے پھر اس سے اولاد کا فکر ہوتا ہے، اور اولاد کا فکر بھی ہوتا ہے، اور اولاد سے توقعات بھی ہوتے۔ میرا تجربہ ہے، بڑوں کا تجربہ ہے، سنیے گا، موتی بتا رہا ہوں، جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادی نہیں دے گا۔ ایک دوسرا، اللہ اس کی نسلوں میں اندھے، لولے، چندھے، اپاہج، معذور بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ جو یہ دعا اور اس دعا کا اہتمام کرے اللہ پاک اس کو ہمیشہ صحت مند زندگی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے گا، جو اس دعا کا اہتمام کرے گا، کیونکہ اس دعا میں ذریت ہے، اور ذریت سے مراد نسل، یاد رکھیے گا۔ اس دعا کے اندر امامت ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور امام کہتے ہیں باس کو، چیف کو، بڑے کو، ہیڈ کو، پورے ملک کے بڑے کو، پورے قبیلے کے بڑے کو، سردار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ صاحب مقام کو۔ آپ اس دعا کی صرف تہ تک پہنچیں گے، اس کو پڑھ کے اس کے مفہوم پہ دیکھیں گے نا، آپ کا دل وہیں خوش ہو جائے گا، اور دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا۔ پھر نماز واحد چیز ہے جس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں قبول ہیں۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو نماز کے اندر جو پڑھی جائے گی اس کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا قوت ہوگی؟ جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے، پھر اس دعا کے اندر بے اولادی کا علاج ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اگر وہ مستقل پڑھتے رہیں تو اولاد دے گا تو اللہ پھر انہیں امام بنائے گا، اولاد دے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، کیا خیال ہے؟ اولاد ہوگی تو ذریت یعنی نسلیں آگے بڑھیں گی۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیاں اور جن کی بہت زیادہ گہرائیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مطمئن کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہت عروج تک لے جاتی ہیں۔ ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، چھوٹی سی دعا ہوتی ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ فیصلے کروا دیتی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، فیصلے کروا دیتا ہے۔